کبھی سوچا ہے کہ آج ہم جو جدید زرعی نظام دیکھتے ہیں اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ چلیں آج ایک سفر کرتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، قدیم ترین بیجوں سے لے کر ایک ایسی سلطنت تک جو اس خطے کو اپنی روٹی کی ٹوکری کہتی تھی۔ یہ پاکستان کی زراعت کی کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کا ایک سب سے پیچیدہ زرعی نظام قدیم بیجوں سے کیسے پیدا ہوا؟ یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے جدت کی، انجینئرنگ کی اور اس انسانی عزم کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت بڑی تبدیلی سے، جب انسان نے شکار چھوڑ کر زمین سے اپنا رزق حاصل کرنا سیکھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں زراعت کے گہوارے کی، جہاں جنوبی ایشیا میں پہلے کسانوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ سفر کوئی 100-200 سال کا نہیں بلکہ 9000 سال پر محیط ہے۔ 7000 قبل مسیح میں مہر گڑھ کے پہلے کسانوں سے شروع ہو کر یہ وادی سندھ کی عظیم تہذیب سے گزرتا ہے اور پھر 19ویں صدی میں برطانوی انجینئرنگ کے دور تک پہنچتا ہے۔ بلوچستان میں مہر گڑھ یہ صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہ دنیا کی ان چند ابتدائی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں تقریباً 7000 سال قبل مسیح انسان نے خانہ بدوشی چھوڑی، مستقل بستیاں بسائیں اور باقاعدہ کھیتی باڑی شروع کی۔ سمجھے کہ یہ تہذیب کی اصل بنیاد تھی۔ تو مہر گڑھ میں ایسا کیا تھا جس نے اس انقلاب کو ممکن بنایا؟ جواب ہے گندم اور جو جیسی بنیادی فصلیں اور زیبو مویشی اور بکریوں جیسے جانور۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر آنے والی صدیوں کی فوڈ سیکیورٹی نے کھڑا ہونا تھا۔ اچھا، اب مہر گڑھ سے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس خطے کے پہلے عظیم انجینئرز کی طرف، وادی سندھ کی تہذیب۔ انہوں نے صرف کھیتی باڑی نہیں کی بلکہ دریا کو قابو کر کے ایک پورے کے پورے شہری معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہڑپا اور موئن-جو دڑو کے مشہور غلہ گودام یا گرینریز صرف اناج رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سوچیں، یہ اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کے پاس ایک انتہائی منظم زرعی معیشت تھی، جہاں اضافی پیداوار کو ذخیرہ کرنا اور تقسیم کرنا شہری زندگی کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ یہ ان کی منصوبہ بندی کا کمال تھا۔ ان کی سب سے بڑی تکنیکی کامیابی تھی سیلابی آبپاشی، یعنی وہ دریائے سندھ کے سالانہ سیلابوں کو ایک مصیبت نہیں بلکہ ایک نعمت کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی طرف موڑ دیتے تھے۔ یہ ایک ذہین نظام تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ یہ مکمل طور پر دریا کے رحم و کرم پر تھا، ایک ایسی حقیقت جو بعد میں ڈرامائی طور پر بدلنے والی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بہت اہم بات، وادی سندھ کی تہذیب کپاس کی کاشت میں بھی سب سے آگے تھی۔ یہ ایک ایسی زرعی جدت تھی جس نے نہ صرف ان کی معیشت کو بدلا بلکہ عالمی ٹیکسٹائل کی تاریخ پر بھی ایک گہرا نقش چھوڑا۔ اب ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جس نے اس خطے کے زرعی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، یعنی برطانوی نہری انقلاب۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بہتری نہیں تھی بلکہ پانی کو کنٹرول کرنے کے پورے نظریے میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق زمین آسمان کا تھا۔ ہزاروں سال سے چلنے والی سیلابی نہریں جو صرف موسمی سیلابوں پر منحصر تھیں، ان کی جگہ دائمی نہروں نے لے لی۔ ایک ایسا انجینئرڈ نظام جو سال بھر پانی کی فراہمی یقینی بناتا تھا اور مکمل طور پر انسانی کنٹرول میں تھا۔ یہ ایک حقیقی گیم چینجر تھا۔ اور اس انجینئرنگ انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بالکل نیا زرعی مرکز وجود میں آیا، ایک ایسا خطہ جو قدرت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ انسانی منصوبہ بندی پر بنایا گیا تھا۔ اس نے یہاں کی زمین اور پانی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی کا پیمانہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس خطے کو ایک نیا نام مل گیا، سلطنت برطانیہ کی غلہ منڈی۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ایک اقتصادی حقیقت تھی، کیونکہ یہاں سے پیدا ہونے والا اناج پوری سلطنت کی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا کیسے کیا؟ اس کا ایک پورا پروسیس تھا۔ سب سے پہلے وسیع و عریض صحرائی علاقوں جنہیں بار کہا جاتا تھا کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر وہاں دائمی نہروں کا ایک جال بچھایا گیا۔ اس کے بعد پورے خطے سے کسانوں کو لا کر یہاں آباد کیا گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وادی سندھ سرسبز اور پیداواری زرعی زمین میں تبدیل ہو گئی۔ اور اگر اس دور کی انجینئرنگ کی عظمت کی کوئی ایک مثال دیکھنی ہو
تو وہ ہے سکھر براج، جو 1932 میں مکمل ہوا۔ یہ واقعی اس دور کا ایک شاہکار تھا۔ سکھر براج کا اثر ناقابل یقین تھا۔ صرف ایک نظام نے سندھ میں لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیا۔ یہ ایک عدد اس دور کی انجینئرنگ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہاں موسمی سیلابوں پر انحصار اور کہاں ایک مکمل طور پر انجینئرڈ غلہ منڈی۔ اس سفر میں زمین اور پانی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس انجینئرنگ نے بے پناہ پیداوار تو دی، لیکن ہر انقلاب کی ایک قیمت ہوتی ہے، ماحولیاتی، سماجی اور اقتصادی قیمتیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس قیمت پر ہوا؟ اس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔